نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بك من حال أهل النار قال الله سبحانه وتعالى من قتل نفس بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال تعالى في مقام آخر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے ہم تمام کو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح زندگی بسر کرنا اور کن اعمال کو اپنانا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے جنت میں جانے کے لیے اس کی تفصیلات بھی بیان کیے گئے ہیں اور جہاں ہمیں اعمال صالحہ پر ابھارا گیا ہے اور جا بجا ہمیں کن کن اعمال کا کیا کیا فضائل ہے اور اس سے کیا اجر مرتب ہوگا دنیا اور آخرت میں کیا ثمرات ہے اس طرح ہمیں جو بتایا گیا ہے وہیں قرآن مجید کے اندر محرمات سے ہم کو روکا گیا ہے یہ دو چیزیں ضروری ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی سے ہے کہ کن چیزوں کو انکار کرنا ہے جھٹلانا ہے چھوڑنا ہے اور بہت سارے چیزوں کو اپنانا ہے تو انکار کرنے میں چھوڑنے میں محرمات ہے جو شرک ہے کفر ہے بدعات ہے اور کبائر ہے ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دینا ہے تو اس شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں کرنے کا کام ہے اور جو کام نہ کرنے کا ہے اور دونوں ہیں جو کام کرنے کا ہے وہ ضرور کرنا ہے اور جو نہ کرنے کا ہے محرمات ہے ان چیزوں سے دور اٹھنا ہے اور مفسرین نے شریعت کے اندر یہ بھی قاعدہ ہے کہ اعمال بہت سارے ہیں اور ہر مومن ہر آدمی بہت سارے اعمال کو وہ انجام نہیں دے سکتا ہے مگر شریعت نے یہ ضرور کہا ہے برائیوں سے روکنا ضروری ہے محرمات سے کبائر سے بچنا ضروری ہے ہاں ہم سے 100 میں سے اگر 50 ہم کر رہے ہیں 100 کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں اعمال زیادہ نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے مگر جہاں 100 گناہ ہے یا 50 گناہ ہے ان سے 50 کے 50 100 سے بچنا ضروری ہے محرمات سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے دور ہوتا ہے یعنی محرمات یا گناہ کبیرہ گناہ معصیت کسے کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی ہے اللہ نے کہا نہیں کرنا ہے حرام ہے
تو اس سے ہم کو دور رہنا ہے۔ انہی محرمات سے، کبیرہ گناہ میں سے ایک خطرناک جرم ہے کسی کو قتل، ناحق قتل کرنا۔ کسی کو ناحق قتل کرنا ایک عظیم جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کے پیٹ سے سارے روحوں کو نکالا، اور ہمیں یہاں انسانی شکل دے کر، انسانی جسم دے کر، روح کے ساتھ یہاں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں عارضی طور پر مقررہ وقت تک رکھے ہیں، اس زندگی میں بندگی کرنے کے لیے، اور وہ ابدی جو زندگی ہے، اخروی زندگی، اس کو حاصل کرنے کے لیے جنت کی شکل میں۔ مگر انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو جان دیا ہے ہمیں، اللہ رب العالمین نے جو جان دیا ہے، اس کو قتل کرنے کا، ختم کرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا ہے۔ یہ بالکل خطرناک جرم ہے۔ یہ تو ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان، کوئی انسان کسی اور کو قتل کرنا، یا خود اپنے آپ کو مارنا، اپنے جان کو مارنا، اپنے آپ کو ختم کرنا، یہ دونوں بھی خطرناک جرم ہیں۔ انسان کی، اسلام کی شریعت کی مقاصد میں سے ہے، اسلام کی شریعت کی مقاصد میں ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت کیا جائے، انسان کی جان کی حفاظت کیا جائے۔ انسان کی جان محترم ہے، اور اللہ رب العالمین کی امانت سے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جان، یہ صحت، یہ وقت، یہ سارے اللہ رب العالمین کی نعمت عظمیٰ ہیں، نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں امانت ہوتی ہے۔ نعمتوں کا قدر کرنا، امانت کی قدر کرنا، اور نعمتوں کا ناشکری کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ امانت میں خیانت کرنا اور نعمت کا ناشکری کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور اسلام نے انسانی جان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ اہتمام کرتا ہے، صرف ایک آیت سے پتہ چلتا ہے، ایک آیت کافی ہے، سورہ مائدہ کے آیت نمبر 32، جو ہم سارے لوگوں میں سے زیادہ لوگوں کو حفظ بھی ہے، یاد بھی ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، سبحان اللہ، اگر ایک جان ناحق قتل کیا جائے تو وہ قتل گویا کہ ساری انسانیت کی قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی معصوم جان کو بچا لیا جائے، کہ کوئی جرم نہیں کیا ہے، اگر اس کو بچا لیا جائے تو ایک جان نہیں بلکہ ساری انسانیت کی حفاظت ہے۔ ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے وعید سنایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی انسان کسی مؤمن کا قتل عمدن کرتا ہے، عمدن قتل کرتا ہے، تو اس کے لیے سزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، اور یہیں سے نہیں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ غضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب اس پر ہے، وَلَعْنَهُ، اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ اکبر۔ ایک ہی آیت میں وعید پر وعید، وعید پر وعید اللہ رب العالمین نے سنایا۔ اس کے لیے جہنم ہے جو مومن کو قتل کرتا ہے، کسی جان کو ختم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اس آدمی کے ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی غضب نازل ہوگا، اور وہ اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے عظیم دردناک سزا ہوتے رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو کہا کہ کسی مومن کا عمدن قتل کرنا، یہی بھی نقطہ یہاں بیان کیا گیا مفسرین نے، عمدن یعنی جان بوجھ کر، پلاننگ کے ساتھ، یا پھر وہ ارادہ کرتے ہوئے کسی کو قتل کرتا ہے، عدم ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ قتل نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی کو جھگڑا ہوا، لڑائی ہو رہی ہے، یا اپنے دفاع میں اس کو ڈھکل دیا یا اس کو دور کر دیا، وہ کسی دیوار کو لگا یا گر کے پتھر پہ گیا، یعنی ان کو قتل کرنے کا اگر نہیں ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، اس کے مسائل الگ ہے۔ مگر جان بوجھ کر عمدن، غصے سے یا کوئی اور سبب سے کسی مسلمان کا، بلکہ کسی انسان کا، غیر مسلم کا جان بھی محترم ہے۔ محترم بھائیوں، ہمارے مسلمانوں میں بعض لوگوں کا شبہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا ہی جان محترم ہے، نہیں، پوری انسان کی جان محترم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا یہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر؟ بنفس کہا ہے، نفس کہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کی
ومن عہد یعنی آدمی جو عہد کے اندر ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کی ماتحتی میں، مسلمانوں کی حکومت کے اندر ہوتا ہے، یا کفار کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کا معاہدہ ہے، یعنی ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو اس طرح کے کسی غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح غیر مسلم کا قتل کرتا ہے تو اللہ اکبر، وہ جنت کا خوشبو تک نہیں چھوئے گا، جنت کا خوشبو بھی وہ نہیں پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ جنت کی خوشبو ہے 40 آ گیا ہے، یعنی 40 سال 40 مہینے یعنی 40 سال کی مسافت سے ہی یہ جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہیں۔ مگر ایسے جو آدمی بغیر کسی سبب کے اگر غیر مسلم کا بھی قتل کرتا ہے تو وہ آدمی بہت بڑے گنہگار ہیں، اور وہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں، بلکہ جنت کے خوشبو تک بھی وہ نہیں محسوس پائے گا۔ اتنی عظیم گناہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، کسی کا جان لینے کا حق اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف شریعت کے جہاں ہے حکومت کو دیا ہے۔ صرف حکومت ہے جو شریعت اسلامی شریعت جہاں ہوتا ہے، صرف وہی لوگ جو ہے کسی کو قتل کر سکتے۔ کس وجہ سے قتل کر سکتے؟ اگر کسی نے سحر کیا، جادو کیا، جادو کا سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ صرف اسی بنا پر ہے، بس صرف اسلامی حکومت کو، اسلامی شریعت جہاں ہے، بس ان کے جج اور قاضی کو اور اس کی حکومت وقت حاکم کو یہ سبب ہے اور یہ لاگو کر سکتے ہیں کسی کا جان، یہ بھی جب وہ مسئلہ ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، گواہ ہو جائے، یہ سارے چیزیں کے بعد۔ مگر اس کی وجہ سے آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ صرف اور صرف جو ہے نا غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، یا کوئی اور سبب ہے، یعنی وہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، یا ان کو قتل کرنے پر جو ہے نا وہ مقام مجھے حاصل ہوگا، اس طرح نہ جانے نعوذ باللہ مال کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے، شہرت کا فتنہ ہے، عہدہ کا فتنہ ہے، کئی اسباب ہیں، اسباب میں جو آج انسان کسی کا قتل کرتا ہے یہ چیزیں ہیں۔ محترم بھائیو، اسلامی شریعت نے خطرناک جو ہے ہمیں تنبیہ کیا ہے، اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک، ایک تو ہے کہ کسی کو قتل کرنے کی بات بہت دور کی بات ہے، قتل کرنے کی تو بات دور کی ہے کہ ہم کوئی ہتھیار لے کر اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمشینا او لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کہ کسی ہتھیار کو لے کر کسی کی طرف چلنا، آگے بڑھنا، یا کسی کو ہتھیار لے کر اشارہ کرنا، اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے فرماتے من اشار علی اخیہ بحدیدۃ لعنہ الملائکہ، اگر کوئی اپنے بھائی کو ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، دیکھ مذاق کے طور پر بھی اگر کوئی کرتا ہے، دیکھ میرے ہاتھ میں کیا ہے، ہتھیار کوئی بھی چیز ہو، تلوار لے لے یا کچھ بھی لے لے، کہ اشارہ کرتے ہتھیار سے، یہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور ایسے جو بندہ کرتا ہے اپنے بھائی یعنی اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی مذاق کے طور پر بھی ہتھیار اٹھا کے اشارہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وعید ایک سنا ہے کہ ملائکہ لعنت کرتے ہیں ایسے بندے پر ملائکہ لعنت کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ تو اشارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، دھمکی دینے سے منع کیا گیا ہے، تو بتاؤ کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، قتل کرتے ہے، تو کتنا سنگین جرم ہوتا ہے، ذرا آپ سوچ سکتے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری تعلیمات جو دی ہیں ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہا عن ان یتعاۃ السیف مسلولا، یعنی بے نیام، یعنی تلوار کو رکھنے کا نیام ہوتا ہے نا، اب وہ بے نیام ہو کر کسی کو اس تلوار کو آگے بڑھانا بھی اللہ کے رسول نے منع کیا۔ آج ہوتا ہے، دیکھیے آپ بقرعید کے موقع پر، اور یا آپ جہاں گوشت وغیرہ لیتے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، یعنی یا آپ خود جہاں ذبح کرتے ہیں ایسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تھوڑی بھی غفلت ہو جائے تو پھر آپ کا ہاتھ کٹ جاتا، انگلی کٹ جاتا، کسی کا نقصان ہو جاتا، یعنی تلوار دینے میں یہ چھوٹی چیز چاقو دے رہے ہیں کاٹنے کے لیے۔ اب دیکھو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے نا نقصان ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بغیر نیام، بے نیام تلوار کو کسی کو آگے بڑھانا، یہ بھی اللہ کے رسول نے منع کیا۔ نیام کے ساتھ دیو کرو۔ جنگ میدان کے اندر بھی ہے، تلوار لینا ہے، تلوار کا ہتھیار چاہیے تو آپ نیام کے ساتھ دیے، ایسا نہیں ہو کہ وہ دے دیا آپ ایسے پھینک دیا، کچھ اور کیا، خود کا جان کا نقصان ہو جائے۔
دیکھیں کتنا احترام کیا گیا، کتنے جو ہے معاملات کیا گیا ہے کہ اشارہ نہیں کر سکتے، مذاق کے طور پر بھی ہتھیار کے ساتھ اور بے نیام کے ساتھ جو ہے نا تلوار کو آگے بڑھانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے، یہ آپ کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، انسان کو کافر بنا دیتا ہے، مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے۔ کیا؟ ایک تو اللہ کے رسول نے فرمانا من حمل علینا الصلاح فلیس منا، مسلمانوں کے خلاف، ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا جان کا خون کا پیاسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور وہ اپنے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار جمع کر رہا ہے، ہتھیار دوسروں کو ساتھ دے رہا ہے، یہ ہتھیار جمع کر رہا ہے صرف مسلمانوں کو جو ہے قتل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کیا؟ فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ عمدن کرتا ہے، نواقض الاسلام کے اندر بھی ہیں، مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم کے ساتھ دینا، کفار کا ساتھ دینے والا انسان کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہتھیار کے ذریعے بھی ہو، خیالات کے ذریعے بھی ہو، یا ان کے مشورے دے کر بھی ہو، یہاں کے جو سیکریٹس ہمارا چیلن پیرن ہمارا کیا کیا ہو رہا ہے ایکٹیویٹیز جا کے وہاں سنا دیتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، منافقت، بلکہ وہ کافر ہیں۔ میرے محترم بھائیو، مسلمان کا جان محترم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ کعبۃ اللہ کی جو حرمت ہمارے دلوں میں، جو اس کی عظمت جو ہمارے شعائر اللہ میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر مسلمان کی جان کی، انسان کی جان کی جو عظمت ہے۔ اگر کوئی کعبۃ اللہ کو لعن طعن کرے، کعبۃ اللہ کچھ بولے تو ہمارے خون کھولتا ہے، غیرت آ جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر مسلمان کی، اللہ اکبر، حرام علی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کا عزت کو پامال کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ میرا مسلمان بھائی ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بہن ہیں، تو بھائی بھائی کا، بہن بہن کا مذاق نہیں اڑا سکتے، مذاق کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم، سورہ حجرات کے نالے کا مذاق نہیں کر سکتے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں۔ جب منع مذاق کرنے سے، حقیر سمجھنے سے جو اسلام نے روکا ہے، نعوذ باللہ، اس کو قتل کرنے کا حکم کیسے دے سکتے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ اس لیے سنگین جرم ہوتا ہے میرے بھائی۔ سبحان اللہ۔ میں مذاق کر رہا ہوں، میرے مذاق سے آپ کے دل تکلیف ہو گیا، ٹھیس پہنچ گیا، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں اللہ کی نظر میں۔ کہا نا اللہ اکبر، کیسے احادیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے چیزوں سے تنبیہ کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ ہم اخوت و بھائی چارہ رہنا چاہیے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر بہترین انداز میں کہا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، یہ ساری دنیا آزمائش ہے، یہ ساری دنیا آزمائش ہے، یہ رشتے آزمائش ہے، یہ دوستی آزمائش ہے۔ میاں بیوی، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچے باپ کے لیے، باپ بچوں کے لیے، استاد شاگرد کے لیے، شاگرد استاد کے لیے، دوست آپس میں، ہر کوئی آپس میں امتحان ہے، امتحان ہے، امانت ہے۔ یہ بیوی امانت ہے، بیوی کے لیے شوہر امانت ہے، یہ بچے ہمارے امانت ہے، یہ مسجد امانت ہے، اس طرح ساری امانت ہے، اور اس امانت کا قدر کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ ہے۔ اسی طرح جان، اللہ تعالیٰ نے جان دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ سارے جان دیا ہے، یہ رشتے کے طور پر، بھائی کے طور پر، پڑوس کے طور پر، اب سارے ہم مسلمان ہیں، اسلام کے بلبوتے پر اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یعنی کس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کی جان کی حفاظت کیا جائے، مسلمان کی ذمہ داری ہے ساری انسانیت کی جان کی حفاظت کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بڑی ذمہ دار ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، ساری انسانیت کی جان کی حفاظت کا ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پر ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، ان کے خون حلال ہے، ان کا خون نکال سکتے ہیں، نہ، صرف اور صرف جو ہے نا وہ جہاد میں ہے، وہ بھی شروط کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب جو چاہے کریں۔ محترم بھائیو، بتانا مقصود یہی ہے، شریعت اسلامی نے، دین اسلام نے سختی سے روکا ہے، نہ کسی کو قتل کر سکتے ہیں اور نہ خود کو قتل کر سکتے، خود اپنے آپ کو خودکشی کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، مسائل ہے، پریشان ہے، تو اپنے آپ کو مارنے میں کیا حرج ہے؟ میں دوسروں کو تو نہیں مار رہا ہوں نا، کسی اور کا جان لینا یہ اور گناہ ہے، تو میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں،
ایسا سمجھتا ہے انسان، اور شیطان جو ہے نا اسی طرح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مفسرین نے کہا ہے کہ کسی کو قتل کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو ختم کرنا، خود خوشی کرنا، سوسائڈ کرنا، اس سے زیادہ وہ سنگین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، اگر وہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا حسد سے یا کوئی جذبات میں، غیرت میں، کوئی مسئلے سے قتل کر دیا، اگر ان کو توبہ کا موقع ہوتا ہے، زندگی میں کئی پچھتاوا ہو سکتا ہے، اور ان کو کچھ حل ہے، یعنی دیت دے کر، توبہ کر یا پھر اس کو جو چاہے، جو مقتول کے ورثہ جو کچھ ڈیمانڈ کرتے وہ ڈیمانڈ کو پورا کر کے وہ انسان بچ بھی سکتا ہے۔ توبہ کرنے کا دروازہ، توبہ کرنے کا امکان کے باقی ہوتا ہے، مگر خود کو ختم کرے تو ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کہاں توبہ کا دروازہ۔ اور دوسری چیز ہے، انسان جس کو جو قتل کر رہا ہے وہ کس سے؟ مایوس ہو کر یا غصے سے۔ کسی کو قتل جو کر رہا ہے کوئی اسباب ہو سکتا ہے، مگر خود کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ سے مایوس، اللہ سے ناراض، زندگی سے مایوس۔ جو زندگی دیا ہے رب العالمین نے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بار بار آپ کو سنا رہے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیبلونکم من شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، آزمائش، انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، رب سے جیسا دنیا میں آئے، رب سے ملاقات یعنی قیامت تک ہم کو مسائل سے مسائل شغل کرنا، تکلیف اٹھانا، آزمائش میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ ان آزمائش سے آپ سوچتے کہ بس مجھے اپنے قتل کرنا، خودکشی کرنا ہی بس حل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین سے ناراضی کا اظہار ہے۔ جب اللہ کو ناراض کر کے نعوذ باللہ کیا حاصل ہوگا؟ رب العالمین سے ناراض نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر حال میں مسلمانوں پہ ذمہ داری ہے، غم میں، خوشی میں، ہر حال میں رب العالمین کا خوشنودی اصل چیز ہے۔ رب العالمین کو خوش کرنا ہی میرے آپ کی زندگی کا مقصد ہے، ہر حال میں۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی کو قتل کرنا، پھر اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ خطر، دونوں بھی جرم ہیں، اور کسی قتل کرنے سے بڑھ کر خود خوشی بھی بہت اہم خطرناک گناہ ہے۔ دونوں سے بھی اپنے آپ کو بچنا ہے۔ اور یہ سارے چیزیں ہوتا کیا ہے، اس کی اسباب کیا ہوتا ہے، انسان کسی کو قتل کیوں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے چیز تو یہی ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو اس کی اندازہ نہیں کتنا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ جہنم میں جانا، اور اس کی وعید آپ نے سنا ہے، یعنی اس کا جو انجام ہو وہ نہیں جانتا۔ کسی قتل کرنے کا مطلب ہے کہاں جا رہا ہے، وہ سمجھ رہے نا، کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے قتل کر رہا ہے، مگر وہ کہاں لے جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ جہنم میں پہنچا دے رہا ہے۔ وہ عہدے کے لیے نہیں کر رہا، جہنم کے لیے کر رہا، نعوذ باللہ۔ اس کی جہل ہے، جہالت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر بہت بڑے ہتھیار ہے۔ مومن کا شیوا ہے، مومن کی صفت ہے صبر کرنا۔ صبر کے بغیر، صبر اگر کمزور ہو گئی، ایمان کمزور ہو گیا، انسان جلدی جذبات میں آتا ہے، نعوذ باللہ، خیال لے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ شیطان جو حرکت کرتا ہے، جلدی انسان پر عملہ کرتا ہے، اور زیادہ جو پریشر دل میں لاتا ہے، قتل کرو، ختم، اس کو مار دو، ختم، فوری طور پر۔ لیکن آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کا حال اللہ تعالیٰ نے مائدہ میں پیدا کیا، فوری طور سے سوچا کہ بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، مسئلہ چھوڑا تھا، قتل کر دیا، ختم۔ انسان کے دل میں جو بھی مسئلہ ہوتا یہی بولتا، دیکھتا ہوں تیرا، سب سے پہلے یہ بات بولتا ہے کہ تیرے خاتمہ دیکھتا ہوں، بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان زیادہ جو انسان قتل کرتا ہے، انسان پر جو پریشر کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کس پر؟ یہ قتل کرنے پر۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا، جو منع کیا کہ کہیں شیطان ابھارے، مذاق میں ہتھیار کر دیا، کب وہ شیطان جو ہے نا اس پر حملہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو شیطان جو کہتا ہے، دوسرا چیز کیا ہے؟ قسوۃ القلب، یعنی سخت دل ہونا انسان کا دل سخت ہونا، آخرت کا خوف، موت کا خوف، موت کے بعد ہونے کا ہولناکیہ، یہ دل میں نہیں ہوتا ہے۔ ان حالات کا نہ ہونے سے بھی انسان جو ہے سخت دل ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسرا حب الدنیا، مال، پراپرٹی۔ آج کیا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، پراپرٹی کے لیے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، پراپرٹی کے لیے، بال کے لیے، بہنوں کو قتل کر رہے ہیں، بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا چیز مسئلہ ہے آج، نعوذ باللہ، ناجائز تعلقات، کسی سے افیئر ہے، شادی شدہ ہے، کسی سے افیئر ہو گیا، دونوں مل کر شوہر کو اڑا دے رہے، دونوں مل کر بیوی کو اڑا دے رہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہے کہ یہ دنیا میں کہیں اور ہو رہا نہیں، ہمارے مسلم سوسائٹی میں، ہمارے مسلم سماج میں، ہمارے محلات میں، ہمارے ہی مسلمان سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اسباب ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ اسباب ہیں۔ علاج یہی ہے کہ ہر انسان کو علم کی ضرورت ہے،
ہر انسان کو علم کی ضرورت ہے. وہ آپ نے آپ کو جو ہے محتاج سمجھیں. جیسے ہم کو کھانا پینا ضروری ہے جینے کے لیے, اس سے بھی زیادہ مومن کے لیے علم ضرورت ہے. علم ضرورت ہے. وہ مسجدوں کو لازم پکڑے, دروس کو لازم پکڑے, مشائخ کو لازم پکڑے, سیکھے, پڑھے. اور بالخصوص تلاوت قرآن. آج مسلمان دور ہیں, تلاوت قرآن مسلمان دور ہیں. مسلمان کو نہیں میں پوچھے کہ کیا کیا حرامات ہیں, کیا کیا کبیرہ گناہ ہے, بتائیے. ہر مسلمان بچے کو ہمارے ہونا چاہیے کبیرہ گناہ کیا ہے. اللہ اکبر. کبیرہ گناہ مطلب کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال. صرف شرک ہے, بدعت ہے, کفر ہے, یہ زیادہ ذہن میں. اس کے بعد پھر قتل بھی ہے, زنا بھی ہے, یہ سارے چیزیں, جادو ہے, یہ سارے چیزیں مسلمانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. جہنم میں لے جانے والے اعمال, اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. علم کی کمی کی وجہ سے یہ ہونا چاہیے. دوسرا چیز میرے محترم بھائیوں, انجام پہ فوکس کیجیے. انجام کیا ہوگا آپ کا؟ آپ جو کر رہے ہیں جلدی میں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہاں کر رہے ہیں آپ؟ جنگلات میں جا کے کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ لوگوں میں, سوسائٹی کے اندر کر رہے ہیں. اور آج کل سبحان اللہ, اللہ تو دیکھ رہا ہے مگر ہر جگہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. انجام کیا ہوگا؟ آپ غصے میں, جذبات میں آ کے کسی کو قتل کر رہے ہیں, تو قتل کرنے سے مطلب کام ہو گیا, آپ بچ نکلیں گے؟ نہیں ہوگا. تو یہاں انجام کیا ہوگا؟ ہاں, دنیا میں پیسے کی یا کس اور سے آپ بچ سکتے ہیں, مگر رب العالمین کی دربار میں, رب العالمین کی عدالت سے نعوذ باللہ کیا فرار ہے. تو انجام پر ہونا چاہیے, انجام پر. اور تیسری بات میرے بھائیوں, تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس کے مطلب یہی ہے دل پاک ہونا چاہیے. ہمارے دل میں, مسلمان کی دل میں, مسلمان ماں اور بہنوں کے, بھائیوں کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. وہ صرف منافق ہوتا ہے وہ آدمی. منافق کے دل میں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف بغض و کینہ ہوتا ہے. یہودوں میں ہوتا ہے, عیسائی میں ہوتا ہے, کفار کے دل میں ہوتا ہے. ایک مسلمان ہو کر رب العالمین پر ایمان لاتے, آخرت پر ایمان لاتے, اور اسلام ہوتے ہوئے پھر مسلمان کے ساتھ دشمنی, کینہ, اپنے بھائی کا برا چاہتے ہو, اپنے بھائی کا برا چاہتے ہو, بد انجام چاہتے ہو, تو کیسے مسلمان ہیں؟ میرے محترم بھائیو, تزکیہ نفس کی کم ہے. نفس کو جو ہے نا پاک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ سارے چیزیں تزکیہ نفس کے اندر ہوتا ہے. ہم شرک سے پاک ہیں الحمدللہ, زنا سے پاک ہیں, شراب سے, جوے سے پاک ہیں. اسی سے میرے بھائیوں ایسی جرائم ہے جو پرے دل کی وجہ سے پورے گندا کر دیتا ہے. اور یہ دل میں جو گندگی پیدا ہوتا ہے, حسد ہے, کینہ ہے, یا جو نا حسد ہے, کینہ ہے, غصہ ہے, نفرت ہے, یا مال کی محبت ہے, فلاں ہے, یہ ساری آپ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے. کیا فائدہ؟ صاف ہونا, دل صاف ہونا چاہیے. ایسے مسلمان بننا چاہیے. اور ایسے مسلمان کیوں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیتا ہے؟ جنت میں ایسے مسلمان کو ہی جگہ دیتا ہے. تو محترم بھائیو, انجام پر ہوگا چاہیے. اور یاد رکھیے, اور ہم مسلمان ہیں, اور ہمارا ہر جگہ جگہ سوال ہوں گے. مرتے ہی قبر میں, برزخ میں آپ کے 3 سوال ہیں. اور اسی طرح رب العالمین کے پاس وہ محشر میدان میں 5 سوال ہوں گے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سوال ہوں گے جو معاملات میں, اسی قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا, عبادات میں, نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا, اور معاملات کے معاملے میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے قتل کے بارے میں, خون کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم کسی کو قتل کیے تو کیوں کیے. اللہ اکبر. رب العالمین جب سوال کرے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بھائیو یہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر جان کی حفاظت کیا ہے. خود کے جان جیسے ہمارے لیے پیارے ہیں اپنے جان, اسی طرح دوسروں کا جان بھی پیارے ہیں, محترم ہیں. اور سارے مسلمان, سارے انسانیت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. رب العالمین کا حکم کا تعمیل, اطاعت کرنا, رب العالمین کو خوش کرنا, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, ذمہ داری ہے. لہذا ہمارے ذہنوں میں, خواب و خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے یہ میرا دشمن ہے, مجھے بہت ستا رہا ہے. بھائی ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, رذیل آدمی ہوتے ہیں, تو اس رذیل آدمی کے بدنصیب گنڈے کی وجہ سے جو ہے نا ہم جذبات میں نہیں آنا چاہیے. رب العالمین کی طرف آئیے, رب العالمین کی طرف آئیے. دنیا میں کسی سے کوئی مشورہ, گنڈے بولتے نا, گنڈے کا حل گنڈے سے نہیں ہوتا میرے بھائیوں. یہ ہمارا یہ ذہن بنا ہوا, اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں. اسلام کی ایسا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں سے بدلا لیا بتائیے آپ؟ کتنے لوگوں سے بدلا لیے؟ رب العالمین طرف آئیے. دنیا ستائے گی, دشمن ستائے گا, کچھ بھی ہوگا, آپ آئیے رب العالمین کے مسائل لے کر.
رب العالمین کے آئیے، اذان اور اقامت کی یہ وقت کو غنیمت جانو، اور جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے وقت کو غنیمت جانو، دعا قبول ہونے کی ہے۔ جو دعا مسلمان کی زبان سے نکلتی ہے، جسے قطع رحمی نہیں ہے، کوئی اور حرام چیزیں نہیں ہیں، آپ کی ہر زبان سے نکلنے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت، اس کو کتنے لوگ غنیمت جان رہے ہیں؟ کتنے لوگ جو ہے نا مجھے دعا کرنا ہے، رب العالمین سے مانگنا ہے، یہ وقت قبولیت کا اس ذہن کے لے کر کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ تو سحری کے وقت میں کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، سجدے کے اندر رو رو کے کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں؟ تو رب العالمین کی طرف آئیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں میرے جان بھی ہے، آپ کے جان بھی ہے، میرے مسائل ہے، خیر بھی شر بھی، نفع نقصان کا مالک رب العالمین ہے۔ لوگوں کا مسائل لوگوں کے پاس مت لے جائیے، کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ کا، رب العالمین کا اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، یہ ایمان یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا علم ہے، علم یقین ہونا، ایمان لانا اور ایمان یقین کے درجے پہ آنا، تو پھر انشاءاللہ یہ مسائل ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دنیا میں ہمارے مسلمان ہوتے ہوئے کوئی مسائل ہوتا ہے، جھگڑا وغیرہ سب ہوتا ہے، کیونکہ مسائل ہے، آزمائش ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ رب العالمین کے پاس آ کے گڑ گڑائے، رب العالمین کے سپرد کر دیے مسئلہ، رب العالمین کے پاس آ کے مسائل حل کیجئے، استخارہ کیجئے، دعائیں کیجئے، گڑ گڑائیے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کے لیے راستہ بنائے گا، راستہ بجائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ڈرنے سے مطلب کیا ہے؟ جذبات ہو رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، بہت ہو گئے ان کا، اب جواب دوں گا، نہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ڈرو آپ اللہ سے نہ۔ کہاں کیا آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھیے آپ، کرتا ہے بھائی تجھے تو قتل کروں گا، یہی وہ دھمکی دیا، میں تجھے قتل کروں گا، کہا کہ بھائی میرا اپنے ہاتھ کو روکوں گا، میرے ہاتھ آپ طرح نہیں بڑھاؤں گا میں۔ دوسرے بھائی نے حابیل نے یہی کہا، قابل نے کہا تجھے قتل کروں گا، دھمکی دیا، کر بھی دیا، مگر حابیل نے کہا بھائی میرا ہاتھ نہیں بڑھے گا، میں صبر کروں گا۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہونا، جذب ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو قتل کرنے کے لیے آیا، دشمن ہاتھ لے تلوار لے کے کہا نا کہ محمد کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا توکل کے ساتھ اللہ بچائے گا، دشمن کی ہاتھ سے تلوار نیچے گرا، اللہ کے رسول نے لیا، اب بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا وہاں پہ؟ سبحان اللہ، میرے لیے آپ کے لیے سوا ہے، کیا کیا؟ چھوڑ دیا ہے۔ نہ رسول نعوذ باللہ خون ریزی کیا ہے، نہ اسلام، نہ تعلیم، کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح کی جو تعلیمات ہے، ان لوگوں کو ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے بھائیوں کو، ہمارے غیر مسلمین کی واقعات، آیات پڑھا کر سنانا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، جہاں مسلمان ملے، جہاں مشرک ملے قتل کرو، سورہ توبہ کی جنگ کی حالت کے لحاظ سے وہ آیت کوڑ کر کے بولتے ہیں مسلمان، قرآن کے اندر مسلمانوں کو، کافروں کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس طرح جو آیتیں پیش کرتے، ایسے لوگوں کو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، کیا کیا تعلیمات دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم بھائیو، ایک تو یہ ہے کہ ہم سمجھنا ہے اور انشاءاللہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح اپنے جذبات کو، غصے کو، نفرت کو دل سے پاک کرنا چاہیے۔ انسان ہے، کبھی ہوتا ہے، تو پھر اپنے صبر کے ساتھ رہیں، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والی اس بڑی خصلت سے اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کا حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رب العالمین کی رضامندی کے لیے، جنت کے لیے جینے والے اور اسے عمل کرنے والے بنائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب